بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تھوڑی دیر بعد درختوں کے گھنے پتوں کے درمیان سے کہیں کہیں نظر آنے والے سیاہ آسمان پر ملگجا سا اجالا دبوں کی صورت میں نظر آنے لگا، جس کا مطلب تھا کہ رات ڈل چکی تھی اور دن کا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ اس نے پھر اپنا سر پیٹ کر عورتوں کی طرح بین کرنا شروع کر دیا۔ رات بھر اور آدھے دن کے پیدل سفر کی صعوبتوں اور پھر پڑاؤ کے لیے جنگل کا وہ حصہ صاف کرنے کی مشقت سے تھکے ہوئے بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے ان کے گرد آ کھڑے ہوئے۔ کسی کے لبوں پر استدعائیہ مسکراہٹ تھی، کسی کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی اور کوئی کھل کر اس کا مضحکہ اڑا رہا تھا۔ اس کے رونے کا سبب کچھ ایسا ناقابل فہم نہیں تھا۔ سردار رجب علی کی رہنمائی میں وہ قافلہ دوپہر تک سفر کرتا رہا۔ اس دوران میں دریا تو کیا کوئی ندی تک عبور کرنے کی نوبت نہیں آئی، اور پھر ایک جگہ گاڑیاں رک گئیں۔ جنگل میں دور دور تک پھیلے ہوئے لوگ گاڑیوں کے گرد جمع ہو گئے۔ جنگل کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں اس مقام پر درخت زیادہ گنجان نہیں تھے اور تھوڑی سی محنت کے بعد اسے پڑاؤ کے قابل بنایا جا سکتا تھا۔ سردار کے اشارے پر فوراً ہی وہاں پڑاؤ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اسی کے ساتھ سردار رجب علی نے اپنے 3 آدمیوں کو بلا کر وہ 3 قیدی ان کے حوالے کر دیے، جن کے تاوان کی وصولی کی خبر آ چکی تھی۔ سردار کی دانست میں پولیس سے مقابلہ ہونے کا خطرہ سر سے ٹل چکا تھا، اس لیے ان تینوں کو پہلی فرصت میں کسی محفوظ مقام تک پہنچانا اس کا فرض بن چکا تھا۔ اس وقت 5 قیدی ہتھکڑیوں سے آزاد تھے۔ سڑک کا راستہ بتا کر انہیں دور ہی چھوڑ دینا۔ سردار نے تینوں خوش نصیب یرغمالیوں سے باری باری مصافحہ کرتے ہوئے اپنے آدمیوں کو ہدایت کی تھی، سڑک سے انہیں کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی۔ ان تینوں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر انہیں جیپ پر سوار کرایا گیا۔ سردار کے آدمی بھاری خودکار اسلحہ سے لیس ہو کر ان کے ہمراہ تھے۔ جو ہی جیپ کا انجن گھرا کر بیدار ہوا، سیٹھ دیال نے سیٹی کی سی آواز نکال کر یوں رونا شروع کر دیا جیسے میں اس کی بیٹیاں اپنے سسرال کو رخصت ہو رہی ہوں۔ جیپ کے روانہ ہونے کے بعد سردار رجب علی اپنے خیمے کی طرف چلا گیا اور سیٹھ رام دیال کے گرد تماشائیوں کی بھیڑ لگی۔ دوسرا آدمی جس کا نام اکبر تھا، کھوئے کھوئے انداز میں خاموش اور گمسم بیٹھا ہوا تھا۔ سیٹھ تیری مٹکی میں مٹکا، اچانک کسی زندہ دل تماشائی نے ہانک لگائی۔ ان الفاظ میں نہ جانے کیا اثر تھا کہ رام دیال اپنا رونا بھول کر اچھل کر زمین سے اٹھ گیا اور کسی دیوانے کی طرح بے تحاشا گالیاں بکنے لگا۔ سب لوگ اس تماشے سے محظوظ ہو رہے تھے۔ مٹکا اس کے جنونی رد عمل کو مزید ہوا دینے کے لیے ایک شخص نے کہا۔ اس بار رام دیال نے اسے دیکھ لیا، غضبناک انداز میں اس کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ بالکل غیر ارادی اس لیے کسی نے بھی اسے پکڑنے یا روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ سب ہی اسے راستہ دے رہے تھے۔ رام دیال نے ایک مختصر اور بونڈی سی چھلانگ لگائی، اس شخص پر ٹوٹ پڑا جس نے مٹکا کہا تھا۔ رام دیال کے پتر کندھے سے رائفل جھول رہی تھی جو اس کے ڈھیر ہونے شانے سے نکل گئی اور وہ دونوں زمین پر بری طرح گتھم گتھا ہو گئے۔ تیری ماں کا مٹکا، رام دیال بری طرح ہانپتا ہوا گرایا، تجھے کس نے بتایا؟ آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ مفت کا مال نہیں ہے، میں نے زندگی بھر پیٹ کاٹ کر جمع کیا ہے۔ وہ شخص ہنسی مذاق کے موڈ میں تھا، اس لیے رام دیال آسانی کے ساتھ اسے گرا کر اس کے 2-4 مکے بھی ارسال کر دیے تھے، جس پر مجمع میں شور ہو گیا۔ پٹنے والے نے اپنے ساتھیوں کا شور توہین آمیز تھا، اس لیے اسے جوش آ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ رام دیال کو زمین پر گرا کر اس کے سینے پر بیٹھا اس تندرست و توانا شخص کے پہلے ہی گونسے نے رام دیال کے اوسان خطا کر دیے اور اس کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس گونسے سے اس کے چہرے کی جلد پھٹ گئی جس سے خون بہنے لگا۔ رام دیال کا خون دیکھتے ہی اس کشتی میں مست تماشائی ہوش میں آ گئے اور بیک وقت کئی آدمیوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرا دیا۔ لوگوں کی سرگوشیوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ سردار رجب کی جانب سے گروہ کے تمام ارکان کو یرغمالیوں پر غیر ضروری تشدد کرنے کی سخت ممانعت تھی۔ وہ سب ہی اس بارے میں فکر مند ہونے لگے تھے کہ سردار کو رام دیال کا خون بہنے کا کیا جواز بتا کر مطمئن کیا جا سکے گا۔ وہاں اس قدر شور و غل ہوا تھا کہ سردار بھی اس ہنگامے سے لا تعلق نہ رہ سکا۔ وہ دوبارہ وہاں آیا تو بھیڑ کائی کی طرح چھٹ گئی تھی۔ رام دیال کو مارنے والے کے علاوہ چند ہی آدمی باقی رہ گئے تھے، جن میں بھی شامل تھا۔ اسے کس نے زخمی کیا؟ رام دیال کے چہرے پر خون دیکھ کر سردار دور ہی سے چنگاڑا تھا۔ مجرم سر جھکا کر سردار کی طرف بڑھ گیا۔ پہلے اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا، لیکن کیوں؟ سردار زمین پر پیر پٹک کر غصیلے لہجے میں
بولا تیرے سب آدمی حرامی ہیں۔ رام دیال رندی ہوئی آواز میں بولا میں دیکھتا ہوں کہ کون مٹکا لے گا۔ مٹکا؟ سردار رجب علی اپنے آدمی کو بھول کر حیرت سے اس کی طرف گھوم گیا۔ ہاں مٹکا۔ رام دیال کسی ضدی بچے کی طرح بولا وہ اس کے باپ کا نہیں ہے، تمہیں پتہ چل بھی گیا ہے تو تم اس کا پتہ نہیں لگا سکو گے، اس کے منہ پر رامائن بندی ہوئی ہے، اس نے میرے مٹکے کو ہاتھ لگایا، وہ کھڑے کھڑے جل کر نشٹ ہو جائے گا۔ برہمن ذات کے منہ آنے والے کبھی سکھی نہیں رہتے۔ میں رام دیال کو ترحم آمیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ مسلسل فکر اور بے آرامی نے آخر کار اس کے دماغ کی چولیں ہلا ڈالی تھی اور وہ مذاق میں کہی ہوئی ایک بات پر بڑک کر وہ سب کہنے لگا تھا جسے اپنے قید کی ابتدا سے وہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا۔ وہ پیسے کا پجاری تھا، اپنی رہائی کے عوض 20 لاکھ کا تاوان دینے پر آمادہ تھا، لیکن سردار رجب علی کا 40 لاکھ کا مطالبہ پورے کرنے پر قطعی آمادہ نہیں تھا۔ رام دیال کا اصرار تھا کہ اس کی کل پونجی 40 لاکھ تھی، اس میں سے نصف وہ سردار کو دے سکتا تھا، لیکن سردار کے بڑوں کی دی ہوئی اطلاع کے مطابق رام دیال 60 لاکھ کی آسامی تھا اور سردار اس کا 2/3 نوچ لینا چاہتا تھا۔ سردار رجب علی بہت گاگ آدمی تھا، میری طرح فوراً ہی بات کا رخ بانپ گیا۔ رامو سائیں، اس نے رام دیال کو مخاطب کیا، ہم کھانا بدوش لوگ ہیں، زیادہ دن تک تمہاری مہمانداری نہیں کر سکتے، آج کا دن گیا تو سمجھو کہ کل تمہارا آخری دن ہوگا، مال نہیں ملا تو تمہاری لاش دریا میں ہوگی۔ لیکن رجب علی نے بیسیوں خون کرنے کے باوجود آج تک کسی یرغمالی کی نکسیر بھی نہیں پھوڑی ہے۔ تمہارے جیسے لالچی آدمی کو مارتے ہوئے مجھے دکھ ہوتا کہ میں ایک یرغمالی کو مار رہا ہوں، اسی لیے میں نے بولتے بولتے وہ خاموش ہو کر معنی خیز انداز میں مسکرایا اور پھر بات کا سلسلہ جوڑتا ہوا بولا ہاں سائی، میں نے اپنے 2 آدمی سکھر بھیجے تھے جو مٹکے کی خبر لائے ہیں۔ سردار کے الفاظ سن کر رام دیال کو زخمی کرنے والے کے پزمردہ چہرے پر رونق کی لہر دوڑ گئی۔ رام دیال کا چہرہ تاریک پڑ گیا، لمحہ بھر کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سانس سینے میں رکنے لگا ہو، پھر وہ دمے کے کسی پرانے مریض کی طرح اپنا سر اوپر نیچے ہلاتا ہوا بمشکل بولا، پھر گھر کے کسی بیدی نے لنکا ڈایا ہے؟ ارے رام، میری چوکی کے نیچے گڑے ہوئے مٹکے کی خبر تو میری پتنی کو بھی نہیں ہے، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ سردار رجب علی کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے رام دیال کو زخمی کرنے والے کو تحسین امیز نظروں سے دیکھا، کیونکہ اسی کی ہنگامہ آرائی کے طفیل وہ رام دیال تک آیا تھا۔ لٹے نہیں تو اب لٹ جاؤ گے رامو سائیں، سردار نے معنی خیز لہجے میں کہا، تم مجھ سے بے ایمانی نہیں کر سکتے۔ رام دیال پھٹی پھٹی آنکھوں سے سردار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مٹکے میں 70 لاکھ سے اوپر رقم ہے، 40 لے کر میرے 30 لاکھ واپس کر دو۔ اپنے شکار کی ذہنی حالت پر سردار نے ایک گرجدار کہکہا لگایا اور بولا، نہیں رامو سائیں، اندر کا مال تو پورا میرا ہے، وہ میری حق حلال کی کمائی ہے، اب تو باہر کے 40 لاکھ کی بات کرو، جس میں سے 20 لاکھ تم مجھے دینے کو تیار تھے، تم تو میرے اندازے سے بھی تگڑی اسامی نکلے ہو۔ رام دیال پر ایک مرتبہ پھر دورہ سا پڑ گیا، اس کے دانے سے جاگ اڑ رہے تھے اور وہ پورے جہان کو ننگی ننگی گالیوں سے نواز رہا تھا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں چیخ چیخ کر بے حال ہو گیا۔ اس دوران میں سردار دور کھڑا دلچسپی کے ساتھ اس کی لمحہ بے لمحہ بدلتی ہوئی کیفیت سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ 70 اور 40 ہوئے 1 کروڑ 10 لاکھ، اس گنتی کا ذکر کرتے ہوئے سردار اپنی خوشی پوشیدہ نہ رکھ سکا۔ اس میں پورے 1 کروڑ میرے ہیں، 10 لاکھ تمہارے، تم تو میرے لیے سونے کی کان نکلے ہو رامو سائیں۔ دیکھ رجب علی، تو زبان کا پکا ہے۔ تھک ہار کر رام دیال خوشامد پر اتر آیا۔ اس نے سردار کا نام کچھ ایسے فطری بے تکلفی سے لیا تھا کہ مجھے شبہ سا ہوا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے پرانے شناسا بھی ہیں۔ تو نے میری رہائی کے 40 لاکھ مانگے تھے، اب میرے مٹکے کی دولت دیکھ کر اپنی زبان سے نہ پھر، میں خود گن کر تجھے پورے 40 لاکھ دوں گا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی رجب علی نے ایک فلک شگاف کہا لگایا، کیا مٹکا اور کہاں کی دولت، یہ سب تو نے ابھی بتایا ہے رامو سائیں۔ اب میں تیرے وارثوں کو تیری طرف سے پیغام بھیجوں گا کہ وہ تیری چوکی اکھاڑ کر زمین میں سے مٹکا خالی کریں اور باہر کی رقم سے ملا کر 1 کروڑ مجھے دے دیں۔ رام دیال کی طرف رجب علی کی بات بھی ادھوری ہی رہ گئی، کیونکہ رام دیال کھڑے کھڑے تبرا کر زمین پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ چند ثانیوں تک کسی نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کی۔ میں خود بھی اسے رام دیال کی مکاری سمجھ رہا تھا، لیکن وہ زمین پر جس بے طرح گرا تھا اسی طرح پڑا رہا، اس کے جسم میں ذرا بھی جنبش نہیں تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھیں دور سے پتھرائی ہوئی لگنے لگی تھی، گردن جس بے ڈب طریقے سے مڑی تھی اسی طرح مڑی رہ گئی تھی۔ میری ہی طرح شاید دوسروں نے بھی صورتحال کا صحیح ادراک کر لیا تھا، لیکن اس
وقت سردار خود رام دیال کے مقابلے پر اترا ہوا تھا، اس لیے اس کے اشارے کے بغیر کوئی رام دیال کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ بڑا سائیں سردار کے پیچھے کھڑا ہوا خمیسو دونوں ہاتھ باندھ کر خوشامدانہ آواز میں منمنایا۔ یہ مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ خود کو چھوٹا سائیں کہلوانے کے شوق میں وہ خود سردار کو بڑا سائیں کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا۔ کیا بات ہے، سردار کا چہرہ سوت گیا تھا اور آواز بالکل سپاٹ ہو گئی تھی۔ پنچھی مر گیا بڑا سائیں، خمیسو نے رو دینے والی آواز میں کہا۔ اسے دیکھو، اس کے منہ میں منہ ڈال کر سانس دو، دل مسلو۔ رام دیال کے گرتے ہی رجب علی کے لب و لہجے میں غمناک ٹھہراؤ پیدا ہو گیا تھا، شاید اس میں ابھی جان باقی ہو۔ سب لوگوں کے لیے وہ اشارہ کافی تھا، ہر ایک ہی رام دیال کو الٹ پلٹ کر زندہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خمیسو اس کے بے جان دانے سے ہونٹ ملا کر اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے اسے سانس دلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور رجب علی اپنی جگہ پر کھڑا ہوا متاسفانہ انداز میں بار بار پیر زمین پر پٹک رہا تھا۔ شاید اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے رام دیال کے سامنے آخری فکرے کیوں ادا کیے تھے۔ اپنا مقصد تو وہ انکشافات سے پہلے ہی حاصل کر چکا تھا۔ سب سے پہلے خمیسو نے حوصلہ چھوڑا، بیکار ہے بڑا سائیں، یہ مر چکا ہے۔ اس کے اعلان کے ساتھ ہی باقیہ لوگ رام دیال کے ہاتھ پیر سیدھے کرتے ہوئے الگ ہو گئے۔ خمیسو نے اپنے ہتھیلیوں کے بوجھ سے اس کے حلقوں سے باہر ابلتی ہوئی پتلیوں پر پپوٹے جھکا دیے۔ رجب علی کسی سے کچھ کہے بغیر دل گرفتہ انداز میں اپنے خیمے کی طرف واپس چل دیا۔ وہ لوگ دن رات آتش و بارود کے سائے میں رہتے تھے، ان کے ہاتھ ان گنت انسانوں کے خون میں لتھڑے ہوئے تھے، صفاقی اور بے رحمی ان کے یہاں مردانہ اور صاف میں شمار کی جاتی تھی۔ پھر رام دیال کو ان میں سے کسی نے قتل نہیں کیا تھا، اس بد نصیب نے ہر بری خبر سن کر سہ لی تھی، لیکن اس کا دل یہ خبر نہ سہ سکا کہ اس نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ سردار کو اس کی دولت کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، اس نے اپنی زبان سے مٹکے کا راز فاش کر کے مایا دیوی کے چھن جانے کا بندوبست کیا تھا۔ اپنی حماقت کی وجہ سے کثیر دولت سے محرومی کا صدمہ اس کا ناتواں دل نہ سجیل سکا، اور اس کی روح اچانک ہی قفس انتھری سے پرواز کر گئی۔ اس موت کا بار ان میں سے کسی کی گردن پر نہیں تھا۔ ان حالات میں ان سب کا اور خاص طور پر رجب علی کا سوگوارانہ رد عمل میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ان لوگوں کے لیے اپنی تحویل میں کسی یرغمالی کا مر جانا کوئی برا شگون تھا، یا سردار رجب علی اپنی کسی پرانی آشنائی کی وجہ سے رام دیال کو خاص طور پر زندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ خمیسو جیسے نیم حکیم نے رات کے مر گزیدہ کو موت کے بے رحم جبڑوں سے کھینچ کر نکال لیا تھا، لیکن رام دیال کو ان میں سے کوئی موت کے منہ میں جانے سے نہیں بچا سکا تھا۔ ان کی حالتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ رامو سائیں مرتے مرتے بھی ان کی زندگی کی بدترین شکست سے دوچار کر گیا تھا۔ میرے لیے اس پوری بھیڑ میں کوئی اور دلچسپی موجود نہیں تھی، اس لیے میں سگریٹ سلگا کر وہیں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ارد گرد کا ماحول انسان کے مزاج پر کتنی شدت کے ساتھ اثر انداز ہوتا ہے۔ پچھلی رات جب پوری گن گرج کے ساتھ گولیاں چل رہی تھی تو نہ جانے کتنے مائی کے لال ان کی زد میں آ کر ہلاک اور زخمی ہوئے تھے، لیکن سردار رجب علی کے گروہ کے کسی فرد پر اس فائرنگ کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس لیے ان کے درمیان رہ کر میں بھی فائرنگ سے لا تعلق رہا تھا، لیکن اب رام دیال کی موت پر وہ سب اس اداس تھے تو ان کی اداسی مجھے بھی اپنے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ مذاق میں شروع ہونے والے اس تماشے کے المناک انجام نے میرے ذہن پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ رام دیال کے ورثاء کی طرف سے تاوان کی رقم وصول نہیں ہوئی تھی اور وہ ان کی تحویل میں مر چکا تھا۔ رجب علی نے جاتے ہوئے اس برہمن کی لاش کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی تھی، اس لیے خمیسو ہدایات لینے کے لیے سردار کے خیمے کی طرف چل دیا۔ باقی لوگ ٹکڑیوں کی صورت میں رام دیال کی بے نور لاش کے آس پاس جمع ہونے لگے۔ اسی وقت پانچواں یرغمالی اپنی جگہ سے اٹھا اور سہمی نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیتا ہوا دبے قدموں رام دیال کی لاش کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اپنی پوری توجہ اس پر مرکوز کر دی۔ مرنے والا برہمن تھا، بڑھنے والا مسلمان تھا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ اس پرہول جنگل میں ان کے مصائب مشترک تھے۔ اکبر رام دیال کی لاش کے سرہانے بہت اہتمام سے اکڑوں بیٹھا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو کی جڑیاں لگ گئیں۔ ویسے بھی کم گو اور سب سے الگ تھلگ رہنے کا عادی تھا، اس لیے وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان زیر لب جو کچھ بڑبڑاتا رہا وہ میرے پلے نہیں پڑ سکا۔ رانی نے وہاں آ کر اسے رام دیال کی لاش کے سرہانے سے اٹھا دیا۔ اے تانی، اس نے میری طرف دیکھ کر کڑکدار آواز میں کہا۔ میرا اور اس کا نام ہم کافیہ تھا۔ میری آدھی اداسی اس کی صورت دیکھ کر ہی دور ہو گئی تھی۔ اس کے انداز تکلم پر میرا دل
دل چاہا کہ ہاں رانی کہہ کر جھومتا ہوا اس کی طرف چل دوں، لیکن وہ ایسی کسی حرکت کا موقع نہیں تھا۔ وہ سالہ مستی خان کہاں ہے؟ میرے قریب پہنچ جانے پر رانی نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ سب لوگوں کے سامنے وہ مجھے بالکل ہی بدلی بدلی لگ رہی تھی، کہیں پڑا اونگ رہا ہوگا، کہو تو میں اسے ڈھونڈ لاؤں؟ میں نے خندہ پیشانی سے کہا۔ ہاں جلدی بلا لاؤ اسے، رانی نے سختی سے کہا۔ تم دونوں کو یہ لاش ڈھونا ہے، یہاں اتنے لوگ کھڑے ہیں، ان میں سے کسی کو لے لو، میں نے اس کے قریب ہو کر آہستگی سے کہا تاکہ میری آواز کسی اور کے کانوں میں نہ پڑ سکے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ مجھے گھورتے ہوئے بولی، جو کہا ہے وہ کرو۔ میں خاموشی کے ساتھ اول خان کی تلاش میں چل پڑا۔ ان لوگوں میں رہ کر رانی کے حکم سے سرتابی کی کوئی بھی جرت ہمیں مہنگی پڑ سکتی تھی۔ چل بے خیرو، میرے کانوں میں رانی کی آواز آئی۔ ہوڈ والی جیب ادھر لے آ۔ اپنے ماتحتوں میں وہ اکھڑ اور مرد مار لہجے میں بات کرنے کی عادی معلوم ہوتی تھی۔ ان مغلوب الغضب، خون آشام اور بے جگر مردوں کی بھیڑ میں اپنا وجود برقرار رکھنے اور منوانے کے لیے اس نرم و نازک عورت کے پاس کوئی دوسرا چارہ کار بھی نہیں تھا۔ اول خان ایک سایہ دار جگہ پر اپنے منہ پر کپڑا ڈالے واقعی بے خبر سو رہا تھا۔ میں 2 مرتبہ اس کے قریب سے گزر گیا، لیکن چہرہ ڈھکا ہوا ہونے کی وجہ سے اسے نہیں پہچان سکا۔ تیسری بار ایک شخص کی نشاندہی پر میں نے اس نئے آدمی کو بیدار کیا اور اپنے ساتھ لے کر واپس پہنچا تو وہاں میدان صاف ہو چکا تھا۔ جتنی دیر تک میں اول خان کو تلاش کرتا رہا، اتنی دیر میں رام دیال کی لاش اٹھائی جا چکی تھی اور رانی بھی انتظار سے اکتا کر لوٹ گئی تھی۔ تم دونوں کو اس نے چھوٹے سائیں کے پاس بلایا ہے۔ وہاں موجود ایک شخص نے مجھے رانی کا پیغام دیا۔ خمیسوں کی چولداری شاید ہمیشہ سردار کے خیمے کے قریب ہی استادہ کی جاتی تھی۔ وہاں پہنچنے کے لیے میں سردار کے خیمے کے قریب سے گزرا تو اندر خلاف معمول سناٹا طاری تھا۔ خمیسو اپنی چولداری میں نہیں تھا۔ اس کے بستر پر رانی جوتوں سمیت دراز تھی اور دلکش لگ رہی تھی۔ اس کا اسلحہ قریب ہی رکھا ہوا تھا۔ کہاں مر گئے تھے؟ میری صورت دیکھتے ہی وہ جلا کر غصیلے لہجے میں بولی، یہ منہ لپیٹ کر سو رہا تھا، اس لیے اس کی تلاش میں دیر ہو گئی۔ میں نے تحمل سے کہا، لیکن تم نے تو آنے جانے کا انتظار کیے بغیر وہاں سے لاش اٹھوا لی۔ بیٹھ جاؤ، اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور مجھے بتاؤ کہ ہمارے بارے میں تم اب تک کیا سمجھے ہو؟ ہم دونوں کینوز کی فولڈنگ بینچ پر بیٹھ گئے جو بستر کے مقابل رکھی ہوئی تھی۔ جو کچھ سمجھتے ہیں وہ جلد ہی بھول جانا پڑتا ہے، کم از کم میں تو ابھی تک چکرایا ہوا ہوں۔ میں نے کہا، جو کچھ دیکھ رہے ہو اس کا کوئی مطلب تو تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ کل کوچ کے وقت دولت پور کے دریا عبور کر کے جوہی اور بان کے قریب سے گزرنے کا ذکر ہوا تھا، لیکن مجھے دریا تو کیا کوئی ندی بھی نظر نہیں آئی۔ ہم تو بس جنگلوں ہی میں چلتے رہے ہیں۔ وہ سردار کی چال تھی، رانی نے سنجیدگی سے کہا۔ سردار یرغمالیوں کو جلد از جلد رہا کرنا چاہتا تھا۔ ہمیں یقین ہے کہ رہا ہونے کے بعد وہ زبان کھولیں گے، نہ پولیس کو کوئی بیان دینے کی ہمت کر سکیں گے۔ پھر بھی اپنی منزل کے بارے میں ہم انہیں اندھیرے میں رکھنا چاہتے تھے۔ ہم وہیں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں جہاں ہمارا ٹھہرنے کا ارادہ تھا، لیکن پولیس سے مقابلے کے لیے رکنے والے تینوں آدمی تو بان اور جوہی کے درمیان بھٹک رہے ہوں گے۔ میں نے پرتشویش ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے سوال کیا۔ وہ یہاں ہمارے ساتھ ہیں، انہیں اصل پروگرام معلوم تھا۔ سردار نے میدان میں جو کچھ کہا تھا وہ یرغمالیوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ہم کیا سمجھیں گے؟ سامنے کی اتنی سیدھی باتیں بھی تمہارے بتائے بغیر ہماری موٹی عقلوں میں نہیں آتی تو اور کیا خاک سمجھ آئے گا؟ اس پڑاؤ کے بارے میں تم ہی نہیں، سب لوگ بے خبر تھے۔ سردار، اس کے 5 نائبوں اور پیچھے رہ جانے والے 3 آدمیوں کو اصل راستے اور منزل کا علم تھا۔ تم لوگوں کے ہاتھوں 10 بلکہ شاید سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہوں گے اور تمہیں ذرا بھی ملال نہیں ہوا ہوگا، مگر آج مایا کا ایک لو بھی اپنی مایا لٹ جانے کے صدمے سے پٹ سے مر گیا تو سب لوگ اس طرح اداس ہو گئے تھے جیسے انہوں نے آج سے پہلے چڑیا کے بچے کی موت بھی نہ دیکھی ہو۔ اس کی موت کا کسی کو غم نہیں ہو سکتا، رانی نے وسوخ سے کہا۔ تم خود کہہ رہے ہو کہ وہ مایا کا لو بھی تھا۔ اول تو رام دیال ہماری قید میں مرنے والا پہلا یرغمالی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی دور کی ایک بانجی سردار کی بیوی ہے۔ سردار کی بیوی؟ اس انکشاف پر حیرت سے میرے دیدے پھیل گئے۔ ہاں، لیکن شادی سے پہلے وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ کافی عرصے کی ناراضی کے بعد سارے خاندان نے اس لڑکی سے دوبارہ ملنا جلنا شروع کر دیا، لیکن رام دیال اس کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ جبکہ سردار کی بیوی اپنے اس منحوس ماموں سے بہت محبت کرتی ہے، اسے پتا چلے گا کہ رام دیال اس کے شوہر کی قید میں مرا ہے تو اسے بہت صدمہ ہوگا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو کیا سردار کی بیوی کو اس بات پر ملال نہ ہوتا کہ
کہ اس کے شوہر نے اس کے ماموں کو یرغمال بنا کر اس کی دولت ہتھیاری ہے؟ میں نے نیچی آواز میں سوال کیا۔ اس وقت رانی میرے کچھ ذہنی ہم آہنگی ہو گئی تھی، لیکن میں اپنی پرپیش باتوں پر دوسروں کے رد عمل کے بارے میں خوش فہمی کا شکار نہیں تھا۔ وہی نہیں، اس کے سارے رشتہ دار خوش ہوتے۔ رام دیال کو اپنی دولت پر بہت گھمنڈ تھا، اپنے غریب رشتہ داروں سے وہ بہت حقارت سے ملتا تھا۔ پھر تو سردار کی بیوی بھی کسی بڑے باپ کی بیٹی ہوگی، غریب ہوتی تو ماموں اسے منہ لگاتا اور نہ ہی اسے اپنے ماموں سے اس قدر محبت ہوتی۔ سردار کی نجی زندگی کے بارے میں ہونے والی وہ گفتگو میرے لیے بہت دلچسپ تھی۔ اسی وقت قریب ہی کسی جیپ کا طاقتور انجن بیدار ہوا اور پھر اس کی آواز بتدریج دور ہوتی چلی گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ رانی نے رام دیال کی لاش لدوانے کے لیے ایک جیپ ہی طلب کی تھی، اس لیے انجن کے شور کو یکسر نظر انداز کر دینے ہی میں مجھے عافیت نظر آئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ جیپ لاش لے کر ہی روانہ ہوئی تھی۔ سردار کے سسر کی آج بھی 2 فیکٹریاں دن رات چل رہی ہیں۔ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کا داماد بہت بڑا ڈاکو بن چکا ہے۔ کسی وقت تم بچوں جیسی باتیں کرنے لگتے ہو۔ رانی میرے سوال پر ہنس پڑی۔ سردار رجب علی کے نام سے بچہ واقف ہے۔ اس نے جب شادی کی تو اسی وقت بڑے ڈاکو کی حیثیت سے مشہور ہو چکا تھا۔ پھر ایسے گھر کی لڑکی نے اسے اپنے شوہر کے طور پر کیسے قبول کر لیا؟ میں حیران تھا۔ سردار ڈاکو بھی تھا اور لڑکی کا ہم مذہب نہیں بلکہ مسلمان تھا۔ سندھ میں تو ہندو ویسے بھی بڑی تعداد میں بستے ہیں اور بارسوخ ہیں، دلوں کے کھیل نیارے ہوتے ہیں۔ سردار اپنے سسر کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے دن دہاڑے وہاں گھسا تھا۔ ایک پستول سے اس نے چوکیداروں، ملازموں اور سارے گھر والوں کو بے بس کر لیا تھا۔ سب کو ایک کمرے میں مکفل کر کے وہ اپنے سسر کی کھوپڑی سے پستول کی نال لگائے ایک کمرے میں گھسا تو وہاں وہ لڑکی بے خبر سو رہی تھی۔ سردار نے اسے دیکھا اور دل ہار گیا۔ باپ نے ڈاکو کے حکم پر اپنی بیٹی کو جگایا تو وہ سراسیمہ ہو گئی۔ اسے پریشان دیکھ کر سردار نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اس گھر سے ایک تنکا بھی لوٹے بغیر خالی ہاتھ واپس لوٹ گیا۔ اس لڑکی نے دنیا جہان کو لوٹنے والے کا دل لوٹ کر اسے بے حال کر دیا تھا۔ لڑکی کا احمق باپ بالکل نہیں سمجھ سکا کہ ڈاکو نے پورے گھر کو بے گھر کر دینے کے باوجود وہاں ڈکیٹی کیوں نہیں کی۔ چند روز بعد بڑی کوششوں کے بعد ایک بازار میں لڑکی سے ملا تو اسے وہی فراق کی آگ میں نہیں جل رہا تھا بلکہ لڑکی بھی پہلی بات کے انوکھے لمحوں کو اپنی آنکھوں میں سجائے اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ وہ بازار ہی سے سردار کے ساتھ ہو لی اور وہ اس کے ایک ہوٹل میں ٹھہر گئے۔ شام کو سردار نے اپنے ایک قریبی دوست کے ذریعے لڑکی کے باپ کو شادی کا پیغام بھیجا جس پر وہ چراغ پا ہو گیا۔ ایک مسلمان اور وہ بھی ڈاکو، یہ اس کے لیے گالی تھی۔ لڑکی کا باپ دفتروں اور عدالتوں میں دھکے کھاتا رہا۔ اخبار والوں کو بنک ملی تو چنی مل کے عشق کے افسانے جلی سرخیوں میں چھپنے لگے، لیکن لڑکی نے اپنے یار اور خاندان کی پرواہ کیے بغیر تیسرے دن مسلمان ہو کر اپنے یار سے شادی کر لی۔ تو کیا وہ سردار کے ساتھ نہیں رہتی؟ میں نے اپنے ذہن میں جنم لینے والے ایک خوفناک منصوبے کی روشنی میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس سے پوچھا۔ وہ سکھر میں رہتی ہے؟ وہ کھوئی ہوئی آواز میں بولی۔ سردار کے عشق کی کہانی سناتے ہوئے اسے اپنا بچھڑا ہوا جانو ماچھی یاد آ گیا تھا۔ سردار کو پکڑنے یا اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے پولیس اسے وہاں نہیں بلاتی۔ اول تو وہ بڑے خاندان کی بیٹی ہے، پھر انتظامیہ اچھی طرح جانتی ہے کہ جس طرح اسے چھیڑا گیا سردار رجب علی جنگلوں سے نکل کر بستیوں اور شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ سمجھنے کی ساری بات یہی ہے کہ پولیس غریب کی ماں، بہن اور بیوی کو بے آبرو تو کر سکتی ہے لیکن ڈاکو کی کسی عورت کو بھی میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتی۔ ڈاکو اپنی عزت کی حرمت کے لیے ہی تو دشمن کے حلق میں ہاتھ ڈال کر آنتیں باہر نکال لیتے ہیں۔ رجب علی کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ میں نے چند لمحوں کے سکوت کے بعد پوچھا۔ اس کا عہد ہے کہ جب تک عام معافی نہیں ملے گی وہ باپ نہیں بنے گا، ورنہ اس کے بچوں کو ڈاکو کی اولاد ہونے کے تانے سننے پڑیں گے، اور اگر زندگی بھر سے معافی نہ ملی تو وہ لا ولد ہی مر جائے گا۔ اس کا یہی ارادہ ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ وہ کب تک اس گھڑی کا انتظار کر سکتا ہے۔ تم مجھے سوتے سے کیوں اٹھا لائے ہو؟ اچانک اول خان نے برائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اوہ، میں نے چونک کر کہا، تم کو رانی نے بلوایا تھا۔ رانی انگڑائی لیتی ہوئی بستر سے اٹھ گئی۔ تم فضول باتیں بہت کرتے ہو۔ میں نے تمہیں وقت برباد کرنے کے لیے نہیں بلکہ کام کے لیے بلایا تھا۔ تم نے کام بتایا ہی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم نے ہمیں لاش ڈھونے کے لیے بلایا تھا۔ ہمارے آنے سے پہلے لاش جیپ میں لاد لی گئی تھی اور ابھی چند منٹ پہلے وہ جیپ شاید چلی بھی گئی۔ ایمانداری، وفاداری اور رازداری۔ رانی نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ سردار رجب علی کے یہ 3 اصول
ہیں جو بھی ان سے منہ موڑتا ہے وہ غدار کہلاتا ہے اور سردار اپنے غداروں کو کتے کی موت مارتا ہے۔ شاید تم ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہی تھی۔ یہ تو بہت بنیادی باتیں ہیں، میں سمجھ رہا تھا کہ تم اس سے آگے کی باتیں پوچھ رہی ہو۔ ان معاملات میں تم ہمیں ہر طرح قابل اعتماد پاؤ گی۔ تم دونوں خمیسوں سے اپنی تنخواہ وصول کر لو، وہ اخراجات کے لیے کچھ فاضل رقم بھی دے گا۔ لیکن کیوں؟ اول خان نے آنکھیں پھاڑ کر نیند بگانے کی کوشش کرتے ہوئے احتجاج کیا، کیا ہمیں نوکری سے نکالا جا رہا ہے؟ نہیں، رانی دانت پیس کر بولی، یہ سب کام کے سلسلے میں ہے۔ تمہیں رام دیال کی لاش سکھر پہنچانا ہوگی اور اسی لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ لیکن رام دیال کی لاش تو جیپ میں چلی گئی، کیا ہمیں اس کے پیچھے دوڑ لگانا ہوگی؟ اس بار احتجاج کرنے کی باری میری تھی۔ جیپ میں سردار کا قاصد گیا ہے تاکہ رام دیال کی لاش پہنچنے سے پہلے اس کے گھر والوں سے تاوان کی رقم منافع سمیت وصول کی جا سکے۔ لاش والی جیپ تم خیرو کے ساتھ لے جاؤ گے۔ جنگلات سے باہر نکلنے تک تمہاری آنکھوں پر پٹیاں بندی رہیں گی تاکہ پکڑے جانے کی صورت میں تم کسی کی کوئی رہنمائی نہ کر سکو۔ جنگل سے نکلنے کے بعد خیرو تمہیں سفر کی سمت بتا کر اپنے ساتھی سمیت واپس جنگل میں آ جائے گا اور تم دونوں جیپ میں لاش لے کر اس کی بتائی ہوئی سمت میں چل پڑو گے۔ سڑک پر پہنچنے کے بعد تمہیں سکھر کا رخ کرنا ہوگا۔ تو کیا تم رام دیال کے گھر واپس گھر والوں سے اس کی لاش تک کا تاوان وصول کرنا چاہتی ہو؟ اسے ہم نے نہیں مارا، وہ اپنی قدرتی موت مرا ہے۔ اس کے گھرانے کے لیے دولت ایک عذاب بلکہ زہر بن گئی ہے۔ اس سے چھٹکارا دلا کر ہم رام دیال کی آنے والی نسلوں پر احسان کریں گے، اور اگر ہم قاصد سے پہلے سکھر پہنچ گئے، میں نے سوال کیا، یہ ناممکن ہے۔ تمہاری اور اس کی روانگی میں 1.5 گھنٹے کا فرق ہوگا۔ وہ ان علاقوں کا کیڑا ہے، اس لیے کچے راستوں سے بہت آگے نکل جائے گا۔ تم کو سڑک پر ہی رہنا ہوگا ورنہ تم راستہ بھول جاؤ گے۔ راستے میں کسی نے روک لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میں نے پوچھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔